یقیناً انسان کسی بڑے کام کے بعد، مجاہدے کے بعد، نفس اس کو ریلیکس کی دعوت دیتا ہے. ہونا بھی ایسی چاہیے، کیونکہ آج الحمدللہ ہم ایک مجاہدے سے نکلے ہیں. یہ رات دی ہے، رات میں ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے سو، اور بڑی بڑی اچھی باتیں کر چکا ہوتا ہے، راتوں کو جاگا ہوتا ہے، تو وہ آج کی پلاننگ کرتا ہے کہ بھئی آج ریسٹ کروں گا میں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ رات ریسٹ کی نہیں ہے. I have to say this thing. Yes, wake your nafs again. تو کیوں اللہ تعالیٰ نفس کو مارتے نا، تو اس کی سنت الہی یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا انعام رکھ دیتا ہے. پھر بندہ نفس کو مار کے اس انعام کو حاصل کرتا ہے. اور راتوں کی طرح دیکھیں آپ، شب جمعہ ہر ہفتہ آ جاتی ہے، لیلۃ القدر ہر روز نہیں آتی، شب برات ہر روز نہیں آتی. اسی طرح یہ جو رات ہے یہ بھی انسان کی 1 سال کے بعد آتی ہے. تمام راتوں کو جس طرح نام ہے، لیلۃ القدر ہے، شب جمعہ ہے، شب برات ہے، فلاں فلاں فلاں، سب رات اسی رات ہے. تو یہ بھی اسی رات میں سے ایک ہے. اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجزائے. نام ہی بہت پیارا ہے کہ سنا نہیں جاگتے رہنا، یہ انعام کی رات ہے. جو سو گیا ہو گیا، اب جتنا تم محنت کی تو آج رات میں تمہیں اس کو انعام دوں گا. تمہیں جاگنے سے کیا مراد ہے کہ اپنے معمولات کو ختم نہ کرنا. جو عادت اللہ پاک نے آپ کو ڈالی ہے، تہجد کو اٹھنا، خام کر اٹھنا، بدلنے میں نیند تو آئے گی نہیں، تو عادت پڑ چکی ہے نا اب تو فوراً اسی طرح اٹھنا مستعدی کے ساتھ. اور جو آپ کے معمولات ہیں، جس سے آپ ذکر کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، ویسی گزارنا اس رات کو. جزائر ہے اللہ رات. اللہ سبحانہ اس رات ویسی انعامات دیتا ہے جیسے لیلۃ القدر میں دیتے ہیں، اسی راتوں میں دیتے ہیں. یہاں تو وہ کیونکہ سنت الہی ہے کہ جو آدمی سستی میں آ کے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ بہت پسند کرتا ہے. نفس کو مار کے نکلے نا وہ آدمی، تو وہ کہتے ہیں یہ تو بھائی جوان آدمی ہے، جم گیا ہے، تو اللہ اس پر خاص رحمت عطا فرماتے ہیں. تو ماحول کو نہ بگاڑنا، رات چلے گی اسی طرح الحمدللہ. اور یہ بھی کمال ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی ہر جگہ پتی لگتی ہے. پتی سمجھتے ہیں آپ؟ اس کی ہر جگہ نام آتا ہے. کسی مقام پہ جو اونچے انعامات ملتے ہیں نا، وہ اللہ کا ذکر والے ضرور آ جاتے ہیں. تو اس کا نام کیا ہے اس رات میں بتایا آپ؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ باٹھویں رات ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میرے ذکر سے غافل نہ ہونا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہر جگہ وارننگ کر دیتے ہیں، یہ ذکر سے نہ غافل ہونا. ہاں، ذکر کو نہ چھوڑ بیٹھنا کہ چلو سو جائیں، معمولات چھوڑ دیں، کیا کرنا، تسبیح کرنا. شیٹ میرے پاس ہے تو سب کے وہاں لکھا ہو مسنگ ڈیز. پتہ لگ جائے گا. یاد رکھیں، آج تو آپ نے بہت ایکٹیو ہونا ہے، بتا گیا نا. ذکر والوں کی شان نہیں وہ سست ہو جائیں، غفلت میں چلے جائیں. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عجیب انعام دیا ہے ذکر والوں کو. پورا سال انتظار کرنا پڑے گا اس انعام کا آپ کو. میری بات سمجھ لیں، جس میں رات کھڑا کرے. شاباش، چھوٹے بچے سمجھے. اوکے، تو میں تو آپ کو انسپائر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ بھی یہ انعام لیں، آپ کی ماشاء اللہ برکت سے میں بھی اس قابل ہو جاؤں کہ میں بھی انعام حاصل کروں. فرمایا ذکر والوں کے لیے تو ایک الگ اس رات انعام رکھا اللہ پاک نے، بڑا عجیب انعام رکھا. وہ سال کے بعد، رات تو سال کے بعد آئے گی، وہ زندگی ملے نہ ملے. کئی لوگ گزر گئے ہیں پچھلے سال، بیچارے کہاں بیٹھے ہیں. پھر پورا سال پڑے 3 6 5 days، کیا کچھ ہوتا ہے. کتنے ماشاء اللہ بلاوے آتے ہیں، کتنے لوگوں کے نام لکھ چکے ہیں، کہاں کہاں مرنا ہے لوگوں نے، اللہ نے بلانا ہے. لوگوں نے کوئی ایکسیڈنٹ جائے گا، ہسپتال میں جائے گا. ایک چینج ہوگی تھی 6 5 days میں پڑے.
بہرحال اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ میں پھر ہمیں یہ رات دکھائے گا انشاءاللہ. تو لیکن اس کو پھر اویل کر لیں, اس کو تو ضائع نہ کریں, کیا پتہ ہے نہ ہے یہ رات تو پھر نہیں آئے گی. اچھا کیا ہے نام اس پر؟ بڑا عجیب نام. اس کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا, حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو رات اس رات عبادت کرے گا, ظاہر ہے اس میں انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے, نماز کے بھی انعام ہوں گے, تلاوت کے بھی انعام ہوں گے, تسبیحات کے بھی انعام ہوں گے, اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے انعام ہے, صدقہ دیں گے انعام ہے, لیکن توبہ کرنے والے کی بڑا انعام ہے. جو بیچارہ ٹھپ ٹھپ کرتا رہا اپنا رمضان میں سوچتا جاؤں توبہ کروں نہیں کروں سیکھوں, آج بھی چانس ہے, آج بھی اویل کر لیتا ہے وہ چانس, تو الحمدللہ اس کا کام پھر بن جاتا ہے. توبہ تو اللہ کو بہت پسند ہے بے انتہا. ہر عمل میں جتنے اعمال لکھ رہے ہیں آپ کو, سب سے زیادہ جو محبوب بلتا ہوں کیا ہے کہ بندہ جو ہے بس میرے پاس آ کے معافی مانگے, جی اس کو بہت پسند ہے. تو ذکر والوں کے لیے انعام اللہ پاک نے کیا رکھا ہے؟ وہ انعام یہ رکھا ہے کہ جس وقت ایک وقت آتا ہے انسان پیسہ, جس وقت سب کے قلوب مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, وہ کون سی جگہ ہے؟ قبر. ماشاء اللہ, مر گئے آدمی کو, اس کا دل کیا ہے؟ مردہ ہو چکے ہوتے ہیں. اس وقت اس رات میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کے دل زندہ رہیں گے. جس کا دل زندہ رہتا ہے وہ تو ماشاءاللہ جنت میں جائے گا سیدھا. دیکھا ذکر کے نام آپ, ذکر کرنے والا کہیں خالی ہے ہی نہیں. شب برات آ جائے, لیلۃ القدر آ جائے, شب جمعہ آ جائے, کوئی بھی رات آ جائے, اللہ نے اپنے ذکر کو پہلے رکھا, پھر باقی انعام لوگوں اللہ پاک تقسیم کرتا ہے. جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے مجھے تو یہ چیز نظر آئی. اللہ نے کمال ذکر کے ساتھ تعلق رکھا ہے انسان کا. تو بھائی شکر اللہ الحمدللہ. ہم اگر اکیلے ہوتے یا ادھر ہوتے تو شاید نہ کرتے ذکر. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اس کا ٹیلی فون آ گیا, آج کی پکایا, ہن کی ہو گیا, کل عید ہو رہی ہے, چلو بھائی یہ چیزیں لی. ایک رنگ لگا ہوتا ہے. آج اگر پاکستان وغیرہ جائیں تو وہ شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے, چیزیں خرید عورتیں بیچاری اپنے شاپ میں, مرد اپنے شاپ میں, یہ غفلت کی چیز آتی ہے. کوئی ذکر کرتا ہے, سب پھر تھکے ہوتے ہیں, چلو یار کل سے شروع کریں گے, بہت رمضان تو گزر گیا نا ہم نے ماشاء اللہ, رکھ لی نہ روزے. کتنی بڑی رات کو آدمی ضائع کرتا ہے. بہت کم ہے کہ پھر مجلس میں ذکر کی مل جائے. آپ کی آنکھ میں لگا دیا جائے نا کیمرہ, اور اس کا جاؤ دنیا میں جھانک کے دیکھو کہاں لوگ اس طرح بیٹھے جمع اس رات میں, مستی ہوں گے سب لوگ, بھاگی شا کر کے گھر کی طرف بھاگیں گے. وہ چائے پی رہو, خام بھوک بھی تب بھی کھا رہا ہوگا کیونکہ رمضان چلا گیا. ریلیکس موڈ ہوتا ہے زبردست. کہیں آپ کو ایسا مجموعہ اس رات میں لگتا نظر نہیں آئے گا. یہ کس کی بات ہے؟ اللہ والوں کی برکت. میں اللہ والا کہتا ہوں, آپ یہ نہ سنو اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میں تو بالکل پاگل انسان ہوں, میں تو بیکار. تو میں اللہ والا کہتا ہوں تو کون؟ اپنے شیخ کی بات کرتا ہوں, اپنے شیخ کی بات کرتا ہوں. یہ سب ماشاء اللہ ان کی برکتیں ہیں کہ دیکھیں آج میں بھی رات بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور ایسی رات میں بیٹھے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ اس رات میں جو میرا ذکر کرے گا ان کے دلوں کو میں مردہ نہیں ہونے دوں. مر بھی جائے تو ذکر کرنے والا الحمدللہ اس کا دل زندہ کرتا ہے. کیا شان علی مرتضیٰ کی ماشاءاللہ, کیسے کیسے تحفے دے کے گیا. کیا پتا تھا مینچسٹر والوں کو, کیا پتا بولٹر والوں کو, کیا عقل موت ہوتی ہے آپ کو سیر کی کیا چیز ہے, ہمیں کیا پتا ہوتا, سمجھ نہیں ہوتی. کیا کر لیں تصویر کتنی ہے 12 دفعہ ان کو پتہ, جس سے ہاں جی کرنے آ گئی 12 دفعہ تصویر کرنے ہیں جی, ابھی ذکر کرنے ہیں. کسی کو پتہ نہیں کہ اندر نے جو مشین لگائی اس کو ذکر جاری کر. یہ علی مرتضیٰ نے سکھائی. اٹھ نکل یہاں سے, مجھے کہاں جاؤں, واپس جا اس ملک میں, میں کیا کروں جی. کہتے لوگوں کے دلوں کو زندہ کر دیتا. ایک بات اور سن, صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ سنتوں کو زندہ کر. پھر ایک بات سن, 3 باتیں بتائیں میں کیا, کہ خبردار کوئی فروعی مسائل نہ کرنا, یہ دیوبندی ہے, بریلوی ہے, فلاں یہ فلاں, بالکل نہ مجھے پتہ چلے کہ جھگڑے کی بات ہو رہی ہے. سب کو سینے سے لگانا ہے.
پھر کہتا ذکر کام کر جائے گا. تو اگر سیدھے راستے پہ آ جائے گا سب آ جائیں گے تیرے پیچھے. تجھے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ زیادہ بیٹھے ہیں بریلوی دیکھو پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہے, بریلوی پتہ نہیں کون, سب بیٹھے ہیں نقشے میں. لیکن سب کا عقیدہ کون سا ہے؟ جو میرا عقیدہ. مزہ نہیں ہے, مزہ نہیں. سبحان اللہ. آخری رات ہے یاد کرو گے, پھر لفظ پھرو گے آگے نے بولٹنا لین مان یہ لینے آئے بیٹھے ہیں کہ جلدی فارغ کرو, پھر دو ہمارے شیخ واپس کرو. ادھار دیا ہوا ہے آپ کو اس نے. ہاں یہ لینے آئے بیٹھے ہیں, چھڈو کھیڑا ہے چھڈو ہمارے شیخ کو واپس کرو. بولٹن اداس ہو گیا. تو میرے دوستو یہ رات بڑی قیمتی ہے اور اللہ نے مجمع لگا دیا الحمدللہ, ذکر کی توفیق دے دی. یہ کہاں ملنا تھا؟ تو پھر یہ اللہ کے نام ہے, ذالک فضل یوشع. یہ نہ ہوتے تو کوئی اپنے اپنے گھروں میں انسان مستی ہوتا ہے جو کچھ چاہے کرتے. تو خصوصی اللہ کا ذکر کرنا, اور پھر اگر اکیلا بھی کرتا الحمدللہ پھر بھی ثواب تھا, لیکن مجموعے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. کہ مجموعے میں جب بیٹھ کے لوگ یاد کرتے ہیں نا, اللہ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی شاندار کام کر رہے. کیونکہ اگر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اگر تم نیچے مجموعہ یاد کر رہے ہو تو چلو میں بھی مجموعہ یاد کروں, اپنا مجموعہ لگا دیتے ہیں اللہ پاک. پوچھتوں رہتے ہیں آج کیا بات ہے, کہتے ہیں وہ یاد کریں ہم بھی بیٹھ کے یاد کریں. کیا شان ہے ذکر کرنے والا. عرش پہ ذکر ہوتے ہیں ان کے, ستارے ان کو دیکھتے ہیں زمین پہ, یہ کون لوگ ہیں ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی چمک کہاں جا رہی ہے. ہاں یہ میں غلط باتیں نہیں کر رہا ہوں, آپ سے سارے حدیثیں سننا کہ اتنی چمک ہے کہ آسمان والے کہتے ہیں کہ ہم تو اوپر چمک رہے ہیں, نیچے سورج چاند کہاں سے آ گئے؟ نیچے بھی چاند ہے کوئی, ادھر بھی سورج ہے. ایک کھڈے والے لوگ ہیں یہ, ہم تو چمک رہے چیز تو اوپر ہے, سولر سسٹم تو اوپر تھا, یہ نیچے کہاں سے آ گیا؟ فرشتے کہتے ہیں تمہارا عارضی حقیقی لوگ ہیں, یہ جو تم چمک لے رہے ہو انہی کی چمک ہے تمہارے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دل چمکاؤ, یہ کیسی چیز ہے, سمجھے بات؟ کوئی میں جذباتی بات نہیں کر رہا, ساری حدیثوں سے بات کر رہا. اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں, اللہ تو نے ہمیں اس قابل کی ہے کہ آج بیٹھ کے ہم ایسی رات میں بالکل سست نہیں ہے. کوئی آدمی سست ہے؟ تیار بیٹھیں گے, جلدی کرو شروع کرو ذکر اللہ. ہم ریڈی ہیں, ریڈی ہیں سارے, کر دیں مست دنیا کو. چلو فوج دیا ماشاءاللہ, بسم اللہ کر دو. بتی بند ساری تھے, روشنی بہت آئے گی بسم اللہ الرحمن والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المرسلين طه ياسين والحبيب الأمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم
وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرضنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في قلبي لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.